الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر محبت اور عقیدت اور احترام نال تسی اس محفل پاک دے اندر شریک ہوئے ہو اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے
میں چند گھڑیاں جڑا وقت میں بیان کرتا ہوں نا اس دے اندر کچھ تبلیغ دی نیت نال کچھ گلاں تواڈے نال کراں گا. امید ہے کہ تسی میری گلاں سنو گے بھی اور یاد بھی رکھو گے. اے ساڈے عزیز جڑے نے بھٹی برادران کلب عباس عزیزم حسن انہاں دے والد صاحب انہاں نے بڑی محبت نال اس تبلیغی نشست دا اہتمام کیتا ہے. اسی اللہ دے دین دی تبلیغ بھی کریں گے اور دین سمجھاں گے. تبلیغ دین واسطے لوگاں دعوت دینا اور انہاں لنگر کھوانا اے میرے نبی دی پہلی سنت ہے. میں کیا کہ غور کیتا ہے پہلی سنت جدو اللہ فرمایا نا محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ دار جڑے قریبی نے انہاں دین دی دعوت دیو. تے حضور نے اپنے قبیلے نو سب تو پہلے بلایا ہے. بنو ہاشم قریشیاں نو مطلبیاں نو انہاں لنگر کھوایا ہے اور انہاں اللہ دی پہچان کرائیے. جنہ دے مقدر چنگے آئے انہاں منیا ہے، جنہ دے نائے چنگے انہاں نہیں منیا. پر حضور دی سنت سمجھ چاہیے کہ جدو بندیان بلایا جائے لنگر کھوایا جائے نیت اللہ دے دین دی تبلیغ ہوئے تے اے عین رسول اللہ دی سنت دے مطابق ہے. آپ کو سمجھ آگئی؟ اس دا مقصد واضح کرنا مقصود ہے کہ اسی یہ اتنا اہتمام کیوں کیتا ہے. یہ دا مقصد زمانے کو واہ واہ کروانا نہیں. یہ دا مقصد لوگاں کو داد لینا نہیں. یہ دا مقصد ہے کہ اللہ اور اس دا رسول راضی ہو جان کہ مصطفیٰ دی اس سنت نو بھی لوگ عمل وچ لے آ رہے ہیں کہ اللہ دے دین دی تبلیغ بھی کر رہے ہیں بندیاں لنگر بھی پیش کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آگئی؟ سو جس کو جو طاقت ہوئے انہیں ظاہر ہے بھائی وہی استعمال کر. اے پورے ڈیرے والے ماشاءاللہ اچھے لوگ نے ساڑھے ممید و معاون نے دینی امور دے اندر ساڑھے نال معاونت کر دے رہے ہیں گاہے بگاہے. تو اسی انہاں بندیاں اپنے دل وچ یاد بھی رکھنے ہیں اور دعاواں وچ بھی یاد رکھنے ہیں جڑے لوگ دینی امور وچ ساڑھے نال معاونت کر رہے ہیں. کلا بندہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. اسی ساڑھے تسی جتنے دوست بیٹھے ہو کچھ چند ہونگے شاید جنہاں نے علم نہ ہوئے نہیں تو باقی سارے ہم پتہ ہے کہ اسی اہل سنت دا اتنا بڑا مرکز تعمیر کیتا ہے. وہ میں کلا نہیں کر سکتا. بندے ہی رل کے بنایا تسیں ہی بنایا. ایک بندہ وہاں دے ہوتے ہیں ایک آ رہی تے 100 کام آ رسی دیتا ہے کام تے سارا بندے ہی کیتا ہے. وہ سیانے کہندے نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا. لوگ نال رلدے گئے نے اور الحمدللہ وہ رلدیاں ہون قافلہ بن گیا. تو لوگ اکثر جڑے مسجد ویندے نا وہ سوال کردے نے بھئی انہیں پیسے کدو لے گئے. سمجھ آ رہی؟ تو میں دستارانا کہ جس بندے دے 4 پتر ہون 2 پاکستان ہے چون تے 2 سعودی عرب ٹور جان یا یورپ ٹور جان تے او کوٹھی گات لے تے کدی بندیاں پوچھے پیسے کدو لے رہے. انہوں نے پتا ہوتا ہے 2 چھوڑ بار سو 2 ہی تھے بھی بڑے لیک سو کام پہ کر دے تے مڑنے کو نہ گلے ہونے سے با کوٹھی بنا لئی. تے ساڑھے بھائی ہزاراں بیٹے نے پاکستان وچ بھی تے پاکستان تو باہر بھی
یہ بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں، کوئی مبالغہ رائی نہیں، میں مبالغہ کر رہے نہیں، ہزاراں تعداد میرے بیٹے مرید بیٹے ہی ہوندے، پاکستان وچ بھی، پاکستان تو باہر بھی، تو ساڈے واسطے اللہ دا ایک گھر بنانا کیڑا مشکل سی، سمجھ آگئی؟ تو یہ کوئی آخری پروجیکٹ نہیں، انشاءاللہ اس تو اگے بھی کام اللہ دے دین دا ہوندا رہے گا۔ اسی ہو جے آنے ہن اللہ ساڈے تے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ اسی اللہ سونے دا گھر بڑا سونا بنا چھڑیا ہے۔ جیڑا بندہ بھی ویکھے نہ آ کے وہ ایک باری اندے منہ چوں انجی سبحان اللہ نکل دی، جی میں تسی پہ کر دیو سبحان اللہ، بھائی بڑا کام کیتا ہے۔ تو اے سجنا ساریاں دی معاونت نالی اللہ دے دین دا کام ہوندہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دیاں کمائیں ایک دوسرے نال معاونت کریا کرو۔ جیڑا بندہ نیکی دا کام کر رہا ہوگا وہ دنال معاونت کرے، اور کچھ نہیں تھی انی آنکھ چھڑیا کرو کہ یار تو کام سونا پیا کرنا، یہ بھی معاونت ہے۔ تھاپڑا دینا، تھپکی دینا اور حوصلہ دے چھڑنا، یہ بھی معاونت ہی ہوندی ہے۔ اور بھی تو کچھ نہیں ہوندہ تو میں جتے آنکھ چھڑنا کہ بھائی ایسا نا بھائی سونا کام کیتے ہی، یہ بھی معاونت ہی ہے۔ اینا کر چھڑنا بھی مہربانی ہے۔ زبان نال بھی معاونت ہی ہے نا، کسی دی تحسین کرنی، اپریشیٹ کرنا کہ بھائی تو کام سونا کیتا ہے۔ تے آئے جیڑا بندے یہ آگ چھڑ دینا بھائی موڑے تو کی کیتا ہے، اے دل نہ توڑیا کرو۔ جیڑا دین دا کام کرے اور کچھ نہیں تے بھائی کوئی لفظ چنگا بول چھڑیے بھائی ماشاءاللہ بھائی تو سونا کام کیتا ہے، یہ بھی بڑی گل ہوندی ہے۔ دوستو عزیزو، اس موضوع تے ہی میں آیت پڑھی ہے جدے ہوتے میں اج دی گفتگو رکھنی ہے توڑے سامنے۔ اج دی گفتگو جو میں کرنی ہے انہوں تسی غور نال سننا ہے۔ سبحان اللہ جڑی ہے یہ ایڈی دب کے نامی آکھو تے ایڈا کونی پرابلم گل دھیان نال سننی ہے۔ تے جس لئے کوئی وہ تھاں ہی ہو جی آئی ہو سڑے تسی آکھ لیا ہے، فی الحال تسی میری گل نو غور نال سمجھنا ہے اور دل وچ بہا لینا ہے کہ میں کی دسے۔ قرآن پاک دی بالکل ابتدائی آیات مبارکہ بچو ایک آیت ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینو، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو اللہ کو۔ اللہ تو سوا کسے کولوں مدد منگنی جائز اب نو سمجھ آگا؟ حقیقی نافع اور دار اللہ دی ذات ہے، یعنی اصل نفع تے نقصان دا مالک اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ دی یہ بھائی اے منو اکھاج پہ دی تھوڑا جا پتر پرا لے جا مہربانی تے ہوں جا اپنا کام بھی سونے آؤ کر دے رہو تسی جی میں تو اڈا موڈ ہے بسم اللہ تو جا میری آنکھاں تو ذرا تھوڑا جا سونے آؤ دور رکھے اللہ تو اڈی محنت تو اڈی محبت اللہ قبول فرمائے سونے جو چنگ بندے ہو تو سونا کام نہ کر دے ہو اللہ تو اڈے ترادی ہوئے جی ذرا غور نال مسئلہ سمجھ لو یہ مسئلہ انہاں بندیاں آستے جڑے آندے نے بجدو ہر کام اللہ کر دے تے تسی موڑے پیران کو کیوں جاندے بھائی سمجھ آگئی گل دی میرے کو یہ مڑ بچلے سن پیر کی کر دے ہے جنہ کو مڑ بج بگ دے ہو سارے کام تے اللہ کر دے تو یہ دیکھتے تھوڑی جی روشنی ڈالنا چاہنا با انیرہ دور ہو جائے مسئلے تے انیرہ ہے نا تو انیرہ لین لگا ہوتا تھوڑی جی روشنی پہن لگا ذرا انیرہ دور ہو جائے دھیان نال سنیا جائے تے روشنی میری نہیں روشنی اصل ہوئے جڑی قرآن تے حدیث دی روشنی ہوئے اللہ فرماتے ہیں یا ایو الذین آمنو دیکھو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے چیسی کی پڑھنے ایاک نعبدو و ایاک آجڑی عمران خامی ہر جگہ تے پڑھتا پیا ہوتا ہے تو ہی سن دی ہونی ہو پتہ نہیں کو آؤں دی سی آئی وہ زبان تے چڑی ہر تھان تے انجھے پڑھتا ہے آیت تا سونی پڑھتا ہے تو انجھے سارے حکمران ہی جدے ہوندے ایک دوسرے ریجیکٹ کرنا تو دوجن صحیح کرنا یہ میرے نظر کوئی نہیں گا سن صرف یہ بجڑا وقتی طور تے پہ مردہ ہوئے وہ کوڑا لگ دے جڑے پیشاں ہوئے انہوں مٹھے لگ دے یہ ٹور گیا تو دوجے آگئے تو نہ مارنا شروع کر دی دادی آکھنا اوہی والا ساڑھی عادت ہے جڑا ٹور جائے سی آنے وہ چنگا آ لے گئے ہوئے نواز شریف سی سی آندہ ہے یہ لے گئے ہوئے کسی اور نو آنے وہ آگئے دونہ تھی آنے یہ پہ لیندہ ہے وہ اگلے ہی صحیح ہے
یہ ٹر گیا تو ساکھڑا یہی صحیح آ بھائیا صحیح ادو آنا ہے جدو کسے محمد مصطفیٰ دے غلام تواڈے حکمران بننا ہے وہ جنہ چرے آدھے رہے انگریزاں دے غلام انہاں چر بھائیا انج تے کام رہنا ہے اپنا گزارا کیتا کرو انہاں نے ایڈا غور نال نہ ویکھیا کرو جی اسی پہلی آیت پڑھنے آ سورہ فاتحہ وچ ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں نستعین لفظ ذہن وچ رکھو نستعین ہم تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں اللہ سنیا عبادت بھی تیری تے مدد بھی تیری یہ اسی پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں اگے ان جدو اگا آیا اللہ فرماتا ہے استعینو اسی آکھیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرنے آتے تیرے تو مدد منگنے آ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہوں استعینو مدد میرے تو ہی منگو بالصبر والصلاۃ کدی صبر دے وسیلے نال منگیا کرو کدی نماز دے وسیلے نال منگیا کرو صبر بھی عمل ہے تے نماز بھی صبر بھی عمل ہے تے نماز بھی عمل ہے یہ دوویں چیزاں عمل نے عمل تاں ہوندا ہے جے عمل کرن والا ہووے تے عمل عامل دا محتاج ہوندا ہے عمل عامل دا محتاج ہوندا ہے تقریر تاں ہو رہی ہے جے کوئی کرن والا ہے تے جے کرن والا نہ ہوئے تے تقریر کیویں ہو سکتی کرن والا ہوئے تے تقریر ہوندی ہے یعنی عمل ہوندا تاں ہے جے کرن والا ہوئے تے اللہ فرما رہے نے استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز دے وسیلے نال میرے کولوں مدد منگو اللہ سونیا جے عمل نال منگ لئیے میں سادہ کر کے آنا اللہ سونیا جے نماز نال مدد منگ لئیے تے نماز پڑھن والے دے وسیلے نال منگیے تے موڑ رنج ہونا ہے ایک سوال ہے نا مالک تیرا فرمان ہے صبر نال مدد منگو نماز نال مدد منگو صبر دے وسیلے نال منگو تے نماز دے وسیلے نال منگو یا اللہ جے نماز پڑھن والے نمازی دے وسیلے نال منگ لئیے تے مڑ گناہ ہے ایک سوال قائم ہو گیا پہلی آیت اللہ قرآن نے دس دیتی نا کہ تسی نماز تے صبر نال میری مدد طلب کرو انہاں وسیلہ بناؤ اور میرے تو منگو ہن سوال ہے بھئی اللہ اے ہو سکتے تے کیا کوئی بندہ بھی وچ مددگار ہو سکتا ہے تھوڑا جہا سفر طے کرو گے تو پھر پہلی گل قرآن چوئے لب گئی ہے کہ نماز تے صبر اے اللہ آپ دسیب انہن وسیلہ بناؤ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز آپس دی گل ہے آج کل بندیاں وچ یہ دوویں کام تھوڑے نے صبر بھی بڑا گھٹ ہے وڈی کی مثال دیاں ہونے جے اتھے شاپر چوڑ لے کے آ گئے تو سن پتہ لگ جانا ہے بس آڈے صبر کنا ناراض تا نہ ہوئے میں انج تو اندس ہے پر تسی تے انج دے بندے نہ ہو نا تسی تے بڑے اچھے بندے ہو نا انج مثال ایک دیتی ہے امید ہے تسی غصہ نہیں کیتا ہونا گل جو غصے والی نہیں پر تسی کیوں کرنا ہے تسی کوئی شاپراں تے لڑن والے بندے نہیں جی تسی تے ایسے نہیں میں ویسے گل کیتی کہ یہ ساڈا صبر ویکھنا ہوئے وہ اتھے دروازے تے کجا شاپر لے کے جس لئے اسی تو باہر نکلے اس لئے کھلو جائے جنہیں ادھی ادھی پلیٹ نمکین چاوڑاں دی ہوئے تو ان پتہ لگ جانا ہے ساڈے وچ صبر کنا یہ سمجھ آ گئی ہے تے نماز دی دسن دی لوڑ کوئی نہیں باسی کنی کو پڑھتے ہیں کچھ ساڈے بیلی آندن ساڈی اگے پڑھی گئی ہے تے جڑے اسی آج سنی برا اسی آنے آپ پڑھی تھی کوئی نہیں پر جے ہاتھ پہ ہوئے تے اتے کہ نہیں پڑھ چھڑیا ہے مسیح تل ساڑھے تو کوئی نہیں جوئی امن مگال تے ہاتھ پہ دیئے وجہ سے لے مر گئے جے اتے پڑھی پہی ہوئے تو پڑھ چھڑیا ہے اپنے آپ وضو کر کے ساڑھے تو بھی کوئی نہیں جوئی
اس تو دسیا ہے بس ساڈے کول یہ دوویں کام ہی ہیں تھوڑے، لیکن یہ کام ایسے ہیں جنہاں دے وسیلے نال اللہ کولوں مدد منگ لئی دی، جنہاں دے وسیلے نال اللہ کولوں مدد منگ لئی دی۔ دو کام میں گن چھڈن قرآن وچوں، ایک نماز تے ایک صبر۔ ہن ایک تریجی شے اور ڈھونڈنے آ، قرآن سمندر ہے وچ غوطہ مارنے آ، وہ شیاں ڈھونڈیے جنہاں دے وسیلے نال رب مدد منگن دی اجازت دتی ہوئی ہے۔ وہ جو سیاں ڈھونڈیاں لا پاؤنیاں نے، اسی پڑھتے کوئی نہ قرآن، اسی کئی بیلی ویکھیا ہے وہ پیراں کولوں تویز لے کے مال والے واڑے چ رکھ دے، تے جڑے باڑے سیانے ہوندے نے وہ باویں ہاڑی دے کارے تے قرآن لینا پونے، پورا قرآن پڑھ چھتی تے رکھ چھتے بھئی اٹھو ہی مال لگنا ہے نا، ساری برکت ایتھوں ہوندی رہسی۔ حضرات اس گل نو ذہن وچ بہالو، قرآن تھپ کے پڑچھتیاں تے رکھیاں برکت نہیں ہوندی، اس نیت نال بھی اگر چاہنا ہے تے قرآن کھول کے اپنی واڑے وچ، اپنے گھر وچ، اپنی بیٹھک وچ، اپنی بیڈ روم وچ پڑھیا کر بھائی یار، رکھیاں برکت نہیں ہوندی، پڑھیاں برکت ہوندی ہے۔ جے تو ساری زندگی پڑھنا ہی نہیں، اُتے گھٹا چڑھیا ہونا تے تین برکت نہیں، بے برکتی دینی ہے۔ جلدی سمجھ آگئی؟ قرآن میں خریدیا سی، خرید کے رکھ چھڑیا، 20 سال لنگے میں کھولے ہی نہیں، تو بھائیہ تیرا کی دل ہے، میں نے تو برکت دینی ہے نا، بے برکتی ملے گی، ناراضگی اللہ دی، اور قرآن دی ناراضگی ملے گی کہ کیسا ظالم ہے، میں نے آ کے رکھ چھڑیا، صدی کھولے ہی نہیں۔ بھائی قرآن پڑھیا کرو، سویرے اٹھ کے روزانہ قرآن پڑھیا کرو۔ میں تو تجربے دی گل پہ دسنا، جیڑا بندہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھے، اللہ دے رزق وچ بھی، عمر وچ بھی، صحت وچ بھی برکت عطا فرما دے، ہر شے وچ برکت ملے گی۔ سویرے اٹھو تے پہلا کام یہ کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو، پاویں ایک سطر پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، ایک پارہ پڑھ لو، دن دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کریا کرو۔ میرے بچے سمجھ آ گئی ہے کوئی؟ یاد رکھ دے جانا۔ اچھا جی، قرآن کھولے سورت یوسف تے سپارہ 12 توجہ ہو گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام انہاں نے خبر ملی کہ جڑے تواڈے باپ نے نا، تواڈے عشق وچ روندیاں روندیاں انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ بھائی باپ شے ہی ایڈی ہوندے نے، باپ نو اپنی اولاد نال عشق ہوندا ہے، اولاد نو اپنے ماں باپ نال عشق ہونا چاہیے۔ تو یہ نہ سوچیا کرو میرا ابا جی نمازی کوئی نہیں، میں ان کیوں ادب کرا؟ تے تو نماز واسطے ادب کرنا ہے، تو اس واسطے ادب کرنا ہے کہ وہ میرا ابا ہے۔ اللہ نے قرآن وچ والدین دے ادب دا حکم فرمایا ہے، ہر بیٹے تے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین دا ادب کرے، ماں دا بھی اور باپ دا۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ انہوں نے خبر ملی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو جدا ہویا ہے، تو حضرت یوسف دے والد حضرت یعقوب روندے ہیں اور فرماندے ہیں، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف بیٹا۔ اللہ کے 11 پتر گھر ہاں نے، لیکن وہ 12ویں والی تھان آئی بریندی، متے تو آنے لگے پتران، بابا میرا فلانے نال بڑا پیار کردہ ہے تو میرے نال ایڈا نہیں کردہ۔ اللہ دا قرآن باپ دی شخصیت دا اے راز کھول رہا ہے کہ 12 پتر بھی ہونتے، 11 آنکھی دے سامنے ہونتے، اپن موڑ بھی ہو ایک یاد آندہ رہندہ ہے جیڑا کول نہ ہوئے۔ ابا شہی ایڈی ہوندہ ہے، بندیاں پتہ کوئی نہیں ابا کی ہوندہ ہے۔ سوچنا لی گال ہے جاٹ زمیدار بندے ہو بھائی 11 پتر جو کوڑ آنے تو مڑ 12ویں نہیں یاد کر کے کیوں روندے ہیں؟ 11 نا اے اللہ دے قرآن تے اللہ سونے سان دسیا ہے بھائی جنہوں میں اولاد دے ماں انہوں نال اولاد دی محبت بھی دینا۔ وہ بکری گال ہے کچھ بندیاں محبت دا اظہار کرنا نہیں ہوندہ انہوں نے نندی ہے، انہوں تو دسیندہ نہیں بچھورا سان تیرے نال بڑا پیار ہے۔ وہ بندے سمجھ دن پہ دے راتی سان جھڑک داران دین پیار کوئی نہیں، وہ جھڑکاں بھی پیار ہی ہوتی ہیں، کوئی بگانے ہیں جھڑک دائے اپنا سمجھ کے جھڑک دے۔ حضرت یوسف نو پتہ لگا
آپ نبی بھی آئے تے بادشاہ بھی آئے. بادشاہ تو چنگا حکیم کسے نہیں لبدا تے نبی تو چنگی دعا کو نہیں کر سکتا. اللہ دے نبی حضرت یوسف کوڑے دو میں ہو دے آئے, نبی بھی آئے بادشاہ بھی آئے. بادشاہ تو چنگا ڈاکٹر کسے نہیں لب سکتا تے نبی تو سونی دعا کو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ دے نبی نے نہ دعا کیتی ہے تے نہ دوا کیتی ہے, نہ حکیم ڈھونڈیا ہے نہ دعا منگی ہے, بلکہ آپ نے اپنی قمیص دیتی, قمیص. اور جان والے نے کیا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اے میرے باپ دیاں اکھاں نال مس کریا جائے. پہلے آیت سن لو. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہر بیمار نو صحت اللہ دیتا ہے. تے یہ تو انت میں پتہ ہے کہ حضرت یوسف نو نہیں پتا بس صحت اللہ دیتا ہے, لیکن اللہ دے نبی فرماتے ہیں میری قمیص لے جاؤ. یوسف سونا قمیص نو کی کراں؟ فرمایا میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے, انہاں دیاں اکھاں صحیح ہو جان. عزیزان علی وقار اللہ دا قرآن سنیے, سورہ یوسف 12واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا. سبحان اللہ کیا ہے تے انہاں تے بھی راضیاں جنہاں غور کیتا ہے. لیکن جڑے بندے دو میں کام نہیں کیتے اس بندے نال میں پورا راضی نہیں پہ ہوندا. غور بھی تے کر لا, سبحان اللہ نہ آکھنا ہے الگ مسئلہ ہے, غور ضرور کرو میں کی آکھیا ہے. میرے اللہ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا. فرمایا میری ایک قمیص لے جاؤ تے میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جائے. ایتھے ہن گل ہے تے جٹاں ڈیرا تساں بننا ہے. اکھاں خراب ہون تے کون صحیح کردا ہے؟ میرا اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کر لیے, جاؤ اکھاں تے لاؤ, اکھاں صحیح ہو جان گیاں. بھائی اکھاں تے اللہ ہی دینیاں نے, پر حضرت یوسف دے عمل دسیا ہے کہ میرے کرتے دے وسیلے نال دھیڑیاں نے. آپ نے مسئلے دی سمجھ آگی حضرات؟ اکھاں اللہ دینیاں نے, لیکن اکھاں اللہ دینیاں نے, لیکن سجنہ جیڑا کرتا اللہ دیاں محبوباں دے وجود نال مس ہو جائے. بعد مفسرین نے لکھیا ہے کہ ایک کرتا جنتی چوایا سی حضرت ابراہیم کو, کیونکہ جدو آپ آگ وچ گئے سن تے کرتا جڑا آپ نے پایا سی نمرود نے دیتا سی وہ جل گیا تے جبریل جنت چو کرتا لے کے آئے. وہ کرتا حضرت ابراہیم کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے حضرت اسحاق کو آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ کرتا حضرت یعقوب کو آیا تے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کو آیا. توجہ ہوگی حضرات؟ وہ کرتا حضرت یوسف نے فرمایا میرے والد دیاں آنکھاں دلاؤ, انہاں دیاں آنکھاں صحیح ہو جان گیا. آنکھاں تے کرتا لگا, اللہ دے فضل اور اس دے کرم نال, اللہ دے محبوب دے وجود نال لگے ہوئے کرتے دے وسیلے نال اللہ نے حضرت یعقوب دی آنکھاں پھر ٹھیک کر دی تیاں. اللہ دا قرآن آندہ ہے فرتت بصیرہ, انہاں دی بصارت پھر لوٹ آئی. توجہ ہو گئی آپ دی؟ اے عزیزان گرامی قدر, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے سانے عقیدہ دیتا ہے نماز بھی وسیلہ ہے, صبر بھی وسیلہ ہے, تے یوسف علیہ السلام دا کرتا بھی وسیلہ ہے. تھوڑا جا آگاؤ, تھوڑا جا آگاؤ, ایک اور گل ڈھونڈ لئیے, چار ہو جان دیاں گلاں پھر اگے تقریر ٹورانگے. حضرت
سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے، کون نے؟ اللہ دے نبی، اللہ دے نبی بیٹھے نے اور فرماندے نے کہ ملکہ سبا، ملکہ یمن بلقیس آ رہی ہے، انہوں دا نام سی مائی صاحب اللہ، وہ دے آن تو پہلا ہوندہ تخت چاہی دے، کون لے آوے گا؟ سوال ہے با اللہ دے نبی جو نے اللہ لاکھن بس ہونے اللہ لے آ دے، حالانکہ اللہ ہی ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا کمی او دا تخت چاہی دے، اور مفسرین نے لکھا ہے 40 ایک پاسوں تے 70 ایک پاسوں چوڑا ہے، 70 ہاتھ ایک پاسوں تے 40 ہاتھ گاز ایک پاسوں، اتنا لمبا تے چوڑا ہے۔ پھر او دے اتے بڑے ہیرے جواہرات لگے اور 7 کوٹھڑیاں دے وچے اللہ دے پاک نبی فرما دے او دے آن تو پہلا او دا تخت چاہی دائے، جڑا بندہ سمجھ سکے اس بندے دعوت ہے۔ جدو آپ نے اعلان کیتا تو سامنے جن بیٹھے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام دی قوم دے تابعداراں وچ جنات بھی شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی او دا تخت چاہیے ہے، کون لے آئے گا؟ جیڑا جنہ دا سردار سی نا، اس آکھیا جی میں لے ہونا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جنہ چو بڑا جن بولیا تو اس آکھیا جی میں لے ہونا۔ قرآن دی اس آیت تو ثابت ہویا با جن بھی ہیں صحیح، جن ہیں صحیح، کیونکہ قرآن پاک ہے ایک پوری سورت سورہ جن دے نام تے ہے۔ مدینہ شریف مکہ شریف ایک مسجد ہے جس دا نام مسجد جن ہے، اتھے رسول اللہ سرکار کو جنات آ کے قرآن بھی سن دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن۔ جنات وچ مسلمان جن بھی ہوندے تے دوجا مذہباں دے بھی ہوندے۔ ایتھے گل ہے ہن سمجھ لینا ایک۔ قال عفریت من الجن، جنہ دا سردار بولیا تو اس آکھیا میں لے ہونا۔ فرمایا کنے وقت چھے؟ اس آکھیا جی میں جانا تے پیشن لے اوسا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں بڑی قوت والا تے امانت والا صحیح سلامت لے کے آواں گا، خراب نہیں ہوڑ دیندہ۔ آپ نے فرمایا سانے اس تو پہلا چاہیے دے۔ جدو جنہ دا سارا ٹیل موک گیا نا تے پھر ایک اللہ دا ولی کھڑا ہویا۔ اے دا مطلب ہے بچے نے جنہ تکڑا بھی ہوئے اللہ دے ولی تو تکڑا نہیں ہوندہ۔ جن ہون صحیح تے مڑ تکڑے کوئی نہیں ہوندے، تے جی آپ جن بنائے ہون جی کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ کو ستے ہو بھائیاں ہو کے جاگ دے ہو، جن ہون تے مڑ تے ولی انہاں کڑ لیندہ ہے، انہاں دے پکڑا کے کڑ سکتا ہے، لیکن جو ہون نہ جن بنائے ہون تے مڑ وہ بھائی ولیاں تو بھی کام متیرے ہو جاتا ہے۔ وہ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ویسے پیرانی ہو جیاں گلہ دسنیاں تے نہیں چاہیے جا، کیونکہ مڑ تو سا آکھنا ہے گل شال کوئی نہیں، پیران کو جان دی کیڑی لوڑے آپ پہ وال ہو جائے تو پیر کرمالے رینج نہ ہوڑو نہ دا کام بھی اللہ چلائی رکھنا ہے، لیکن کو گل صحیح آ جائے تو مڑ بندے اندس نہیں چاہیے دی بجے نشن کوئی نئے ہون تے اللہ دا ولی بھوک مارے تے اندے نالے انشاءاللہ انہاں کوڑے اللہ طاقت دیتی ہوندی ہو جنات نو قابو کر لیں۔ اللہ اپنے ولیاں نے طاقت دیندہ ہے، انہوں نے اللہ جنات تو زیادہ پاور دیتی ہے، وہ دی دلیل یہ آئے تھے۔ جنہ کہا میں جاواں گا تے پیشی بیڑن لے آؤ سا، فاصلہ کتنا ہے؟ آپ بیٹھے نے فلسطین ہے، تخت یمن ہے، ایک ملک تو دوجے ملک کی چلے ہونا ہے، اسا کہا میں پرواز کر کے جاواں گا پیشین لے آؤ سا، گال فجر دی نماز تو بعد دی جس لئے آپ بیٹھے آؤ اس لئے فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھے آؤ سا، کہا میں پیشین لے آؤ سا، دوجے ملک کی جا کے پیشین لے آوے تے بتیرہ ٹھو کیتا سے، ایڈا تھوڑا نہیں بجانا میں مڑونا میں مڑ ایڈا وڈا تخت بھی لے ہونا تو مڑ نالے بھی آکھنا انی علیہ لقوی امین با میں دے اتے بڑا قوت تے طاقت والا میں خراب نہیں ہوڑ دیندہ، لیکن وہ اللہ کے نبی ہے انہاں کہا بے جا سان پیڑا چاہی دے، اس تو پیڑا چاہی دے۔ عزیزہ ندی وکار اس ویلے جدو فرمایا پہلے چاہی دے، اللہ دا قرآن دن پھر اللہ دا ولی آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، وقال الذی
من الكتاب علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك مڑ اللہ دا ولی کھڑا ہویا جڑا میرے حال دھیان کردا ہے وہ ذرا میرے حال ہن دھیان کرے اللہ دا ولی کھڑے ہوئے عرض کیتی یا نبی اللہ میں لے کے آنا وا فرمایا کتنی دیر چ لے آئے گا توجہ کرو تے تا مزہ آئے نا تن میں کی آکھن لگا قرآن وچ اللہ دے ولی دا دعویٰ کی جنوں ولی دا دعویٰ سمجھ نہیں آندا ان ولی دا مقام کیویں سمجھ چاہے اے ولی دا دعویٰ ہے اور اے دعویٰ نیرا نہیں مڑو نہ کر کے دکھایا بھی ہے اللہ دے ولی بولے اللہ دے ولی بولے سونیا میں لے آنا وا آنا آتی کبھی میں لے کے آنا وا فرمایا کتنی دیر چلے آئے گا آصف بن برخی عرض کر دینے نبی اللہ حکم تو آٹا ہونا ہے کل دیر دی نہیں میں آنکھ جھپکن تو بھی پہلا قدمہ چلے آواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بھائی میں اپنے کو ترجمہ کوئی نہیں کیتا اللہ قرآن فرمان دیں ولی فرمایا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک اے تواڈی جڑی آنکھ نہ سونیا اے دے جھپکن تو پہلا لے آواں گا آنکھ جھپک کے ٹائم دیکھ لو تے پھر اے ویکھ لیا جے وہ نہیں آکھیا میں ان دے تو بھی پہلا لے آواں گا تے رواں گا بھی ایتھے ہی جاندہ نہیں کی دے رواں گا ایتھے ہی تے پلک جھپکن تو پہلا لے آواں گا ان کوئی مائی دلال پچھلی ساری زندگی یہ سوچ کے لگا چھڑے بھئی اس تو پہنا کمیں مڑا سکتا ہے تے عمر لنگ جانی یہ سمجھ اچھ نہیں ہونا بھئی اس تو پہنا یہ طاقت ولی یہ نبی دی طاقت نہیں مطیع کو بھئی یہ نبی دی طاقت ہے نا اے میں سلیمان علیہ السلام دے ولی دی طاقت اسی ہے جیڑا انہا دی امت دا ولی ہے وزیر انہا دا آصف بن برخیا نام ہے انہا دا سمجھ میں لے ہونا اللہ دے نبی فرما دینے کنے ٹائم چلے آئے گا عرض کردہ سونیا ٹائم کوئی نہیں حکم تو آٹا ہوئے گا میں پلک جھپکن تو پہلے لے آواں گا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایتھے کلام فرمایا کہ آپ فرما دینے ہر مشکل دی ایمان تے عقیدہ وے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے ولی اللہ دے جی میرے بچوں ساڑھا ولیاں دے ڈائیے اعتماد ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ ہوتے
توجہ ہوگی حضرات؟ بھائی سجنوں توجہ ہے؟ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے حضور باول حق زکریا ملتانی کو ایک بچی وضو پی کرائے انہوں نے. حضور باول حق زکریا ملتانی اپنے زمانے دے غوث گزرے لے. عورت انہوں نے بچی چھوٹی انہوں نے گھر کام کر دی وضو بھی کرائے تے اللہ دے ولی انج دیکھیا تے ولیاں نو انی اللہ طاقت دیندا ہے. میں اس ٹائم رسول اللہ دا ممبر ہے میں رسول اللہ دے ممبر تے کھلو کے بیانا اے میرا مشاہدہ ہے ولیاں نو اللہ انی قوت دیندا ہے. وہ بندے دی پیشانی جو ویکھ کے اندازہ لا لیندے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. اے درویشان اللہ انی قوت دیتی ہوندی یہ پیش متھا ویکھ کے دس چھڑ دین میں دے اتے تحریر کی لکھی ہوئی. اور یہ صرف میرا ایمان نہیں اگر کسی سنگی قرآن ہی چو ویکھنا ہوئے نا اللہ دے قرآن ہی چو تے سویرے پڑھنی ہے سورہ کاف. حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے نے قتل کیتا نا تے حضرت موسیٰ پوچھے آبا اس بچے نے کیوں ماریا دے آپ نے فرمایا دے متھے چھ لکھے ہے بکافر ہے. اللہ والے متھے چھ لکھے ہویا پڑھ لیں دن بے دے متھے دے ستارے چھ کی لکھے ہویا. سورہ کاف دے اندر نہ لکھا ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں پڑھنا تو صاحب ہے جب میرے تے یقین کرو تو میں تو انداز چھڑیا کہ درویش نظر مارن تے متھے چو ویکھ لیں دن شکی ہے کہ سعید ہے بدبخت ہے یا خوش نصیب ہے. اگلی گل بھی اور سن لو اس جدوائیں جو وضو کرایا تے سرکار ویکھیا بچی اللہ بچی لو ویکھیا تے سرکار نے تے اتے متھے دے آ گیا کہ بچی خوش نصیب نہیں بد نصیب ہے. خیال کیتا اللہ سونیا وضو بھی سن کرائے تے موڑ بدبخت بھی سونیا بدل چھڑ اگو ہاں نا جواب نہیں آیا جتھے آئے اتھے ہی بخت جبی رہ شکاوت سعادت اچھ تبدیل نہیں ہوئی اتبوہ کھٹ گیا. فرمایا کون لڑکی جا کے پوچھا تے واپس آ کے دس دی حضور